اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح آج ہم شروع کریں گے، 28 آیتیں ہیں اس کی، اور یہ جی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومی اس کی قوم کی طرف، ان تاکہ انذر آگاہ کرے قوما کا اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس، عذاب علیم دردناک عذاب۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کر دے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی نوح علیہ السلام جو ہے پیغمبر بنائے گئے اپنی قوم کی طرف، کس بات کے لیے؟ ہر پیغمبر ایک ہی مقصد کے لیے آتا ہے کہ اپنی قوم کو اللہ کے دین سے آگاہ کر دے تاکہ وہ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ ہر قوم کو اللہ نے ایک مدت دی ہوئی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کالا اس نے کہا، دراصل یہ باتیں کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں؟ کفار مکہ کہتے تھے نا تم نبی نہیں ہو، تم یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ تو اللہ ان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی، کیونکہ نوح علیہ السلام کو نبی یہ بھی مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا، دین ابراہیمی پر تھے نا یہ، تو اس لیے نوح علیہ السلام ہی تو جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام کے، تو مانتے تھے انہیں، ان کو نبی بھی مانتے تھے، ان کے قصے بھی سناتے تھے۔ جو طوفان نے نوح آیا تھا اس کا قصہ مشہور تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب نوح نبی ہو سکتے ہیں تو محمد نبی کیوں نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مسئلہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تھا، توحید سے، آخرت سے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا، آپ سورہ انبیاء میں بھی پڑھ آئے ہیں، اللہ نے سارے مشہور انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا کہ سب نے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب نوح علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کر کے اللہ بتا رہے ہیں۔ کالا اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر آگاہ کرنے والا ہوں، مبین کھلا کھلا۔ اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں۔ یعنی وہی کوشچن ہے نا کہ تم نبی ہو، تمہیں اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ ہمیں ڈائریکٹ بتا دیتا وغیرہ، بقیہ ہمیں براہ راست اللہ بکلیٹ بھیج دیتا، فرشتے بھیج دیتا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں وضاحت سے آگاہ کر دوں۔ کس بات سے؟ کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے، زندگی ختم نہیں ہونی، اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہونی۔ اس کے دو مرحلے ہیں، ایک قبر کا مرحلہ ہے اور پھر دوسرا حشر کا۔ قبر میں بھی عذاب قبر بھی ہے، ثواب قبر بھی ہے، اور اس کا انحصار ایمان اور اچھے اعمال پر۔ اور پھر حشر کے دن حساب ہوگا اور جنت یا جہنم ملیں گے، اور اس کا انحصار بھی ایمان اور اچھے عمل پر ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچانا ہے تو سنبھل جاؤ۔ ان کے عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہی ہر نبی کا پیغام ہے نا، لا تعبدوا الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مسلسل یہی کہتے رہے، اے گروہ عرب میری ایک بات مان لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا، اور وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید مان لو۔ تو یہ بات گرا گزرتی تھی سب کو، کعبے کے متولی ہو کر۔ آج یہ کہتے ہیں لو ہم مسلمان ہو کر ہم مشرک ہیں، کعبے کے متولی ہو کر مشرک تھے کفار مکہ۔ آج بھی آپ انہیں کفار مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بات نام عربی رکھ لینا نہیں ہے،
اسلام ہے توحید کو قبول کرنے کا نام۔ تو اگر توحید سالم نہیں ہے، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، افراد کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے خوف سے برائیاں چھوڑ دو۔ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں، کسی بھی اطاعت کی قوت نافذہ ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے۔ جیسے جو پاکستان کا لا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے پولیس فورس ہے نا، کروانے کے لیے۔ عدالت کوئی آرڈر کسی کو دیتی ہے تو کون عمل کراتا ہے؟ پولیس فورس کرواتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی قوت نافذہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی اطاعت کرتا ہے۔ سارے تو خوشی سے اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے نا، لیکن نبی کی اطاعت زور زبردستی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب قانون بن جائے گا تو قانون کا ڈنڈا بھی چلے گا، لیکن بیسیکلی نبی کی اطاعت جو ہے وہ زور زبردستی سے یا دنیاوی طاقت سے نہیں ہوگی، وہ تقوی سے ہوگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نبی کی اطاعت کرے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت تصور ہے اسلام کا۔ ماں باپ کی اطاعت کروانے کی کون سی طاقت ہے؟ یعنی کہ کون سا قانون آپ کو سزا دیتا ہے؟ کوئی قانون ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی والدین کا خیال نہیں کرے گا تو اس کو سزا ہوگی؟ ابھی بس انہوں نے کچھ کیے ہیں، ایک دو اصلاحات ابھی کی ہیں، ویسے ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں، کہ والدین کو گھر سے نکال دینے والے جو ہے ان کو فائن کیا جائے گا یا کچھ ایسا۔ یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے یہ کچھ ہوا ہے، میں بھول گئی ہوں تھوڑا سا، ہلکا پھلکا صحیح ہے، اسے فرق تو کوئی نہیں پڑنا۔ لیکن ویسے پوری دنیا میں والدین کو تنگ کرنا یا نافرمانی کرنا، یا اچھا یورپ امریکہ میں بھی ہے، سڑک پر چھوڑ آنا والدین کو جرم ہے وہاں پر بھی نا۔ وہ تو یہ ہے کہ پھر وہ سڑک پہ نہیں نا چھوڑ سکتے، وہ پھر دقت پیش آتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اولڈ ہومز میں پراپرلی چھوڑ کر آؤ اگر چھوڑنا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ گھر میں رکھ کر بدسلوکی کرتے ہیں لوگ یا نہیں پوچھتے، تو کون ہے جو اس بات کو نافذ کر سکتا ہے؟ صرف تقوی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کی جواب دہی دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے خوف سے نہیں ہو سکتا جی، تقوی۔ تو اعمال نا 2 طرح کے ہیں، ایک ہے دنیاوی معاملات جیسے پیسے کا لین دین وغیرہ، اس پر تو آپ عدالتوں میں جا سکتے۔ دوسری چیزیں ہیں ہمارے اخلاقی معاملات، ایک دوسرے کو ستانا، تنگ کرنا، راستہ کاٹنا، پریشان کرنا، یہ والی جو چیزیں ہیں آپ ان کو کسی عدالت میں لے کر نہیں جا سکتے، یہ اللہ کی عدالت میں ڈسکس ہوتے۔ تو ان کا انحصار تقوی پر ہے۔ تقوی ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی، تقوی نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکے۔ اسی لیے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ تو اسلام اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی پھر سارے کام خود ہی کراتا ہے۔ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، وہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ یعنی کہ اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو ایک تو اسلام سے پہلے جو گناہ ہو چکے جب مسلمان ہو جاؤ گے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو روز ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہوتے ہیں نا۔ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک کبیرہ گناہ ہو گیا۔ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، نماز کا وقت قریب تھا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی کہ مجھ سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نے کہا بھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا بس بات ختم، کہ اگر آپ کو کبیرہ گناہ پر، اس پر بلکہ ایک بحث بھی ہے کہ کیا توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ توبہ ہی تو کر رہے تھے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔
تو جس کو اپنے گناہ کا بالکل احساس ندامت تھا اور زبان سے تو کئی بار توبہ شاید کر بھی چکے ہوں گے، اب وہ ازالہ کیسے کریں، کفارہ کیسے ادا کریں، یہی وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو اگر کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوا اور اس پر ندامت ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو نیک اعمال خود بخود انہیں ختم کر دیتے، نماز ہی کافی ہے اس کے لیے۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ اللہ پھر گناہ معاف فرما دے۔ پھر وہ بھی حدیث آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی کے مسائل سہتا ہے اور اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ تو اللہ پھر مومنوں کے لیے گناہوں سے مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ مہلت دے گا تمہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مقررہ وقت تک کے لیے، اور وہ تمہیں مہلت دے گا وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی جب تک تمہاری اپنی زندگی ہے تب تک مہلت ملے گی، اور جب تک امت کی زندگی ہے تب تک امت کو مہلت ملے گی۔ ان بے شک اجل اللہ، اللہ نے طے کر دیا ہے وقت، اذا جب جاء آ جاتا ہے، لا یؤخر تاخیر نہیں ہو سکتی، بے شک اللہ سب کا وقت طے کر چکے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ زندگیوں کا وقت مقرر ہے، جب موت آ جاتی ہے تو کوئی 2 لمحات بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، تو بس جتنی ہے اس کو کوالٹی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ قوموں کی زندگی کا بھی وقت متعین ہے جی، جب ان کا بھی اینڈ ٹائم آ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھ لو، جان لو، کیا بات کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اسی نے دینی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اس سے پہلے کہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے کام کر لو۔ کالا، اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے دعوتو پکارا میں نے قومی اپنی قوم کو، لیلن رات کو، ونہارن دن کو۔ نوح نے کہا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، فلم یزدہم نہیں اضافہ ہوا ان کے لیے دعائی میری پکار سے، الا فرارن مگر فرار میں، بھاگنے میں، منہ پھیرنے میں، میرے پکارنے سے ان کے صرف بھاگنے میں اضافہ ہوا۔ وَإِنِّي بے شک میں کلما جب کبھی دعوتہم پکارتا ہوں ان کو، لتغفر لہم کہ بخشش دے تو ان کو، انہیں معاف کر دے تو، جعلوا تو انہوں نے ڈالی اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، جب میں نے انہیں پکارا کہ تیری طرف آئیں تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، مطلب کہ سننے کو راضی نہیں ہوئے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اصل میں دعا ہے جو انہوں نے تنگ آ کر مانگی تھی۔ آپ کو پتا ہے 950 سال زمانہ تبلیغ ہے نوح علیہ السلام کا، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ تھک گئے تھے obviously، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے دن رات انہیں بلایا تیری طرف، اور جب بھی میں انہیں بلاتا ہوں یہ میری بات ہی نہیں سنتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے اپنے اوپر۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، یہ عربوں کا محاورہ، اس کا مطلب ہے منہ چھپانا، جیسے ہم کہتے ہیں تم تو مجھ سے منہ چھپاتے ہو، تو کوئی حقیقتاً چھپاتا ہے؟ نہیں، حقیقتاً نہیں چھپاتا، مطلب کہ ملتا نہیں ہے، تو یہ عربی محاورہ ہے، کپڑے میں چھپ جانا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ عرب تھے نا، اور صحرا میں دھول مٹی بہت تھی، ریت بہت تھی، تو ریت سے بچنے کے لیے یہ پہنتے تھے پگڑیاں، تو پگڑیوں کے پلو جو تھے منہ پر باندھ لیتے تھے تاکہ ریت نہ پڑے، مقصد یہ تھا۔ تو کسی سے ملنا نہ چاہتے نا تو بھی منہ چھپا لیتے کہ نہ دیکھے نہ پہچانے نہ بات کرے، جان چھوٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے تو منہ چھپا لیتے کہ مخاطب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی تو عرب تو نہیں تھے مگر صحرا کے لوگ تھے، عراق کا علاقہ تھا نا، شام اور عراق کا،
بابل کا علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی سیم تہذیب کے تھے، اور ویسے بھی عربی زبان ہے، معنی یہی ہے کہ وہ دراصل منہ پھیر لیتے ہیں، بات نہیں سنتے، سننا نہیں چاہتے۔ وَأَصَرُّوا، اصرار کیا انہوں نے کس چیز پر؟ کفر پر، جیسے کفار مکہ کر رہے تھے، انہوں نے اصرار کیا، وہ مصر ہے اپنے طریقے پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ بہت متکبر ہے، استکبار کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکی ہوں، تکبر کہتے ہیں بڑائی کو، عظمت کو، اور استکبار کہتے ہیں جھوٹے دعوی بڑائی کو۔ تو ان کو بڑائی کا دعویٰ ہے، وہ بڑائی جو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ جیسے کفار مکہ کہتے تھے قریش ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تبھی تو اللہ نے ہمیں کعبے کی تولیت سونپ رکھی ہے، ہم سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، نحن قریش۔ تو بس یہ جو گھمنڈ ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں، نہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں؟ کیونکہ تکبر کے لائق نہیں ہے نا ہم۔ تکبر دراصل اٹسیلف، تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے بڑائی، عظمت۔ تو عظمت اللہ کو زیب دیتی ہے، لہٰذا اللہ کا نام ہے متکبر، تو اس کو زیب دیتی ہے۔ ہمارا کیا تکبر؟ مجھے یہی بتائیں کہ یہ ابھی جب کاروبار رکے ہوئے ہیں، سبھی کے رکے ہوئے ہیں، تو ہمارے میاں حضرات جو ہیں، مرد حضرات، بیٹے، میاں بھائی، اپنے پیسے وصول کر پا رہے؟ کیا بڑائی، کس بات کی بڑائی ہے نا؟ یہ بے بس ہوئے ہیں نا، وہ اپنے پیسے جو دیے ہوئے ہیں، ادھار دیے ہوئے ہیں، یا جو کاروبار میں جیسے کام کر کے دیا ہے، پیمنٹ وصول کرنی ہے، اگلے ٹال رہے ہیں، تو کیا کر پا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو پھر کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات کے دعوے ہیں بڑائی کے؟ جی، کل کا سسٹم بند ہوا ہے نا کہ انٹرنیٹ کا، ہاں، اے ٹی ایم کارڈ ڈالو، اچھا، ریٹرن نہیں ہوتا، پیسے بھیجو تب نہیں ہوتے، لاچار ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو نا کاروبار لوگ بھیجتے ہیں تو ہو ہی نہیں رہی ٹرانزیکشن، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کتنی کل کے داماد بھی، سرپازہ بھی آئے، ماں بھی، ماما جی سے سارے بند ہے، کیونکہ سسٹم ہی نہیں کھل رہے، پرسوں کا ہی اس طرح کا چل رہا ہے۔ بس دیکھ لیں، تو بندہ اتنی سی بات پہ اتنا متکبر ہے، تو یہ سسٹم نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ تنخواہ نہیں ملے، 25 کو 30 کو ہوتے، یہ 25 کو 28 کو تنخواہ پہ یہ آ جاتی سب کی، وہ آ نہیں رہی۔ اب آپ یہی دیکھیں، سردیوں کا موسم ہے، فلو کی وبا عام ہے اس میں، تو ایک فلو ہوتا ہے تو آپ کا بس نہیں ہوتا کہ آپ سر کہیں رکھ لیں نا، وہ یہ جو آئی بروز کی بیک ہوتی ہے، یہ ساری سوج جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، نہ سر کہیں رکھا جاتا ہے، یعنی آپ کو سجدہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور لیٹنا بھی، کیونکہ سر کے اندر نا ایک عجیب تکلیف ہوتی ہے، دھمک پڑتی ہے سر کے اندر، ہتھوڑے سے بجتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ بھی، وہ چھینکے اللہ کا بڑا احسان ہے، ان میں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر انہی کی وجہ سے پھر یہ سارا کھلتا ہے، اور پھر اللہ نے ہی اس کا یہ رستہ نکالا ہے کہ بہتا ہے اور یہ سارا خارج ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے ایسی دوائی کھا لے جس سے یہ جم جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاں، تو دیکھیں، آپ کا منہ ہے، آپ کا سر ہے، آپ کا ناک ہے، کیوں کلیئر نہیں کر پا رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، ایک سانس ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، وہ مدد فرماتا ہے تو سانس چلتا ہے۔ تو جہاں آپ کے سانس تک کا انحصار اللہ کی قدرت پر ہے، رزق کا انحصار اس کی قدرت پر ہے، وہاں کس بات کی بڑائی؟ لہٰذا بڑائی کے دعوے رہے ہیں ہمیشہ شیاطین کو، لہٰذا جو شیطان اعظم ہے یعنی ابلیس ہے، تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس بات پر ہی اللہ نے اسے ڈانٹا تھا، اگر اپنی غلطی تب بھی مان لیتا تو اللہ پاک معاف کر دیتے، مگر وہ تو اڑ گیا، پھر اللہ نے کہا اچھا دفع ہو جا۔ تو آج تک شیطان کا جو فالوور اٹھا ہے وہ متکبر ہی تھا، اس نے ہمیشہ استکبار ہی کا مظاہرہ کیا، پھر چاہے وہ نمرود ہو، چاہے تو فرعون ہو، چاہے تو قارون یا حامان، اور چاہے تو ابو جہل ہو۔
جو مرتے وقت بھی کہتا ہے گردن نیچے سے کاٹو پتہ چلے بڑا سردار ہوں میں سب سے. یعنی یہ اللہ کی ناراضگی کی انتہا ہے نا کہ مرتے وقت بھی ابھی تک اس پر نزا کا عالم طاری نہیں ہوا تھا. یہاں سے یہ چیز آپ سمجھیں کہ ایک مومن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وفات سے کئی گھنٹے پہلے سے تکلیف میں تھے. ہم عائشہ کہتی ہے نا کہ آخر وقت میں آپ کو بہت شدید تکلیف تھی, آپ کے پاس ایک پیالہ پڑا تھا, آپ وقفے وقفے سے اس میں ہاتھ ڈبوتے اور منہ پر پھیرتے, تکلیف تھی, گھبراہٹ تھی بہت, اور آپ پھر کہتے اللہ برفیق الاعلیٰ, اللہ برفیق الاعلیٰ, پھر غشی طاری ہو جاتی, پھر ہوش آتا, پھر یہی پڑھتے جاتے اور ہاتھ بھگو کے منہ پر پھیرتے جاتے. یہ کیفیت کئی گھنٹے رہی, یہ نزا کی کیفیت تھی. پھر وفات پائی. اما عائشہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا, میں نے جو کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو اور اسے نزا کی تکلیف نہ ہے. یہ ان کا ذاتی ایک رائے ہے, میں کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل میدان جنگ میں پڑا ہے, شدید زخمی ہے, اٹھنے کے لائق بھی نہیں, اس کی بھی جان لبوں پر ہے, مگر اس پر ابھی کوئی تکلیف طاری ایسی نہیں ہوئی. جو ایک فزیکل تکلیف ہے وہ تو ہو رہی ہے, لیکن جو ایک نزا کی تکلیف ہے وہ طاری نہیں ہوئی. وہ پورے حواسوں میں ہے. جب ابن مسعود آتے ہیں اور اس کو قتل کرنے لگتے ہیں, وہ پوری بات کرتا ہے کہ اچھا کون ہارا کون جیتا, اچھا چلو دکھاؤ مجھے. پھر وہ جو ہے اسے کہتا ہے کہ اچھا تو نہ مجھے قتل کر کسی قریشی کو بلا. وہ اس پر نہیں مانتے تھے. پھر کہتا ہے اچھا میرا سر نیچے سے کر کے کاٹنا. آخر تک اللہ نے اسے تکلیف نہیں دی تاکہ اس کے لیے کوئی معافی کا سبب نہ بنے. اس کی ساری تکلیف آخرت کی سٹور کرتی. جس وقت اس کا سر کٹا ہے این اس وقت فرشتے ڈیفینیٹلی سامنے آ گئے ہوں گے, لیکن اللہ نے اسے آخر تک ڈھیل دی. تو یہ جو استکبار ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور اللہ سب سے زیادہ ناپسند ایسے ہی لوگوں کو کرتا ہے جو متکبر ہوتے ہیں. کتنا ہمت والا تھا, ویسے دیکھنے میں کتنا ہمت والا تھا, بھائی یہ کیا. وہ تو شیطان اس کو ایسا وہ کیا ہوا تھا, توبہ کا آخری ٹائم تک اس کو وہ نہیں دیا راستہ. ثم پھر انی بے شک میں دعوتہم پکارا ان کو جہارن اعلانیہ, میں نے انہیں اعلانیہ پکارا. ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے اعلانیہ تبلیغ کی ان میں نے کھل کر انہیں دعوت دی, اعلانیہ بلایا. فاسررت لہم اسرارا اور تنہائیوں میں چھپ چھپ کر سمجھایا. یعنی اکیلے بھی ملے کہ اگر ان کو تکبر روکتا ہے, اگر یہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, لیٹ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, تو میں اکیلا مل کر بات کر لیتا ہوں, کہ ہر طرح سے سمجھایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا ان سے اپنے رب سے بخشش مانگو, کہ یعنی مسلمان ہو جاؤ, معافی مانگو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بہت بخشنے والا ہے. غفارہ مبالغہ ہے نا, کہ وہ بہت بخش دیتا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ بھیجے گا آسمان سے, عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا خوب برسنے والا, نی دا را را سے ہے, در بھی اسی سے ہوتا ہے, خوب برسنے والا. وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر خوب برسنے والی بارشیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مدد کرے گا تمہاری مالوں سے, بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں جاری کرے گا. کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اللہ بارشیں اتارے گا, اللہ تمہیں اور مال دے گا اور بیٹے دے گا, اللہ تمہارے باغات ہرے بھرے کر دے گا, نہریں جاری کر دے گا. یعنی کہ ان لوگوں کو خدشات تھے نا مختلف. دیکھیں جیسے آپ کے دربار جو چلتے ہیں تو حکومت کو کروڑوں روپے آتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک ایک دربار کی جو آمدنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے یہ جو داتا دربار ہے اس کی 2005 میں جو آمدنی تھی سالانہ وہ 1.25 ارب کے قریب تھی. اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوگی. تو اور وہ صرف کیش کاؤنٹ کی بات ہے. جو اس کے علاوہ چڑھاوے آتے ہیں چیزوں میں تو وہ اس میں شامل نہیں. لوگ گولڈ کی چیزیں بھی دیتے ہوں گے. گولڈ کی چیزیں دیتے ہیں لوگ, جانور چڑھاتے ہیں,
بوریاں کی بوریاں اناج کی آتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں، صرف کیش کی بات ہو رہی ہے. تو جو اتنا کیش ہے اب اوقاف کے ماتحت ہے نا، تو کس کو جاتا ہے وہ سارا؟ گورنمنٹ کو. تو آپ کے جتنے یہ مزارات ہیں یہ سارے اوقاف کے تحت، زیادہ تر. کوئی محلے میں ایک آدھ چھپا ہوا ہو تو نہ ہو، جو بڑے بڑے مزارات ہیں سب اوقاف نے ٹیک اوور کر لیے ہوئے. تو اوقاف وہ سارا ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اور دیتی ہے حکومت کو. اور کیا، حکومت کو کیوں اوقاف کا خیال آیا؟ وہ محکمہ ہوتا ہے جو یہ ادارے وغیرہ چلاتا ہے، یہ درگاہیں وغیرہ چلاتا ہے، رن کرتا ہے. اسپیشل جو یہ ادارہ پھر بنا نا. جی جی، یہ دینی مختلف کاموں کو دیکھتا ہے، اور بھی کام دیکھتا ہے، صرف اداروں کو انہیں ادارہ پھر کہہ رہی ہوں، درگاہوں کو ہی نہیں دیکھتا. یہ اسلامی جو قانون وغیرہ بکس وغیرہ ہیں ان کی پبلشنگ کی اجازت دیتا ہے، سرٹیفکیٹس دیتا ہے. قرآن جو پبلش ہوتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس آپ دیکھنا پیچھے لگی ہوتی ہے مہر، محکمہ اوقاف پاکستان. تو اوقاف وقف کی جمع ہے، مطلب ہے ٹھہر جانا، کہ رکے ہوئے لوگ، ٹھہرے ہوئے لوگ، مطلب کہ ایک کام پر جن کو روکا گیا ہے. تو دینی مختلف ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتے ہیں، اسی کے اندر انہوں نے درگاہوں کو سنبھالنا بھی شامل کر لیا ہے. درگاہیں جو ہیں یا خانقاہیں جو ہیں یا مزارات جو ہیں شرک ہیں، وہ تو بالکل ہمیں پتا ہے. لیکن میں حکومت کی طرف سے یہ بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو کوئی لگاؤ نہیں ہے ان سے. ویسے پیسے کا سورس ہے نا، سب سے زیادہ حسابات ہیں نا ان کے پاس کہ لوگ اتنا پیسہ ڈالتے ہیں. ابھی کچھ ماہ پہلے میری نیبر ہیں، تو ان کے بھائی آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے آئے تھے. تو وہ سیر کرنے گئے تو وہ کہیں داتا دربار چلے گئے. تو وہ پھر رہے تھے، تو وہ ایک بندے نے کہتے ہیں کمرے کے باہر لکھا تھا داتا صاحب کا معجزہ. تو کہتے ہیں میں اندر چلا گیا تو پورا کمرہ کوائنز کے ساتھ بھرا ہوا تھا. تو جو بھی اندر آتا تھا اسے کہتے تھے سکے گنو بیٹھ کر. تو کہتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے گن رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑے سے گنے کہ اب میں نہ نہیں کر سکتا تھا، پھر میں باہر نکل آیا. تو ایک اور آدمی جا رہا تھا اندر، تو کہتے ہیں میں نے کہا نہ جاؤ اندر، نا سکے جمع کیے ہوئے تو لوگوں کو کہتے ہیں گنو. تو کہتے ہیں گن دیں گے، اس میں کیا ہے، یعنی کہ ثواب کا کام ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے کوائنز ہیں کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 کے سکے الگ کر دو، روپیے کے الگ کر دو، 2 روپیے کے الگ کر دو. وہ ڈیلی بیس پہ ہوگا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ روزانہ کتنا پیسہ آتا ہے. جو وہاں برائی ہے یا جو نشہ چل رہا ہے وہ تو حکومت دیکھ ہی نہیں رہی. دیکھیں جی، پیسہ آنے کی وجہ سے نا، رومنز جو تھے کرسچنز تھے، کرسچینٹی میں بھی زنا حرام ہے، زنا کی کمائی بھی حرام. پیسہ آنے کی وجہ سے انہوں نے جسم فروشی کے اڈے، کسینوز، اور خاص جسم فروشی کے اڈے جہاں صرف جسم فروشی ہوتی تھی، چکلے، انہوں نے پلائر ہاؤسز کا نام دیا تھا، اسے لیگلائز کر لیا تھا. اور آج یورپ میں لیگلائز نہیں ہے، جسم فروشی لیگلائز ہے نا. سرٹیفکیٹ وہ جا کر لیتے ہیں، لائسنس لیتی ہیں، اور اب تو ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لیتی ہے. بس اس کے بعد انہوں نے ٹیکس پے کرنا. مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی ٹیکس پے کرنا. وہ باقاعدہ سیکس ورکر لکھتے ہیں انہیں، پروسٹیٹیوٹ کو بدل کر سیکس ورکر کرتی. تو پیسہ دیکھ کر حکومتیں اتنی اندھی ہو جاتی ہے. کیا آج بھی یورپ کی، امریکہ کی حکومتیں عیسائی نہیں ہیں؟ کیا وہ بائبل کو نہیں کبھی پڑھتے؟ جانتے ہیں نا. جیسے ہمارا ایک گیا گزرا بندہ جسے کبھی قرآن کا کچھ نہیں پتا، اسے بھی پتا ہے کہ ایسے ناجائز تعلقات حرام ہے نا، ان کو بھی پتا ہے. لیکن انہوں نے سب کو جائز مان لیا. پیسہ پیسہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا قمیصہ و خمیصہ کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا سونے اور چاندی کا بندہ. قمیصہ و خمیصہ 2 مشہور برانڈڈ کپڑے تھے اس دور کے، کہ قیمتی کپڑوں کے پیچھے بک جانے والا، پیسے کے پیچھے بک جانے والا، جواہرات اور چاندی سونے کے پیچھے بک جانے والا ہلاک ہو گیا. تو پیسہ آزمائش ہے نا.
تو ان کو بھی نظر نہیں آتا، آپ کی حکومتوں کو بھی نظر نہیں آتا، ان کو اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں، ان کو کیا؟ تو انہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے بھی تو کمائی کے ذریعے بنا رکھے تھے. اب اگر آپ یاد کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقاعدہ جو بحث ہے سورہ توبہ میں کہ کفار آئندہ حج کے لیے نہیں آئیں گے، تو اس میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا تو میں تمہیں اور مال دوں گا. تب بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سارے قبیلے جو آتے تھے حج کرنے تو وہ کفار مکہ کے لیے، قریش کے لیے تحائف لاتے تھے، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے. اس وجہ سے تو اب کیا ہوا، جب ان کے سامنے اسلام رکھا گیا تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری تو ویلیو ختم ہو جائے گی، اور دوسرا اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے، تو ہم تو قریب ہو جائیں گے، ہم تو بھوکوں مر جائیں گے. تو مسلمانوں نے خیر ایسا کبھی سوچا تو نہیں، کسی ایک آدھ کے ذہن میں آیا ہو سو آیا ہو، پر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ اگر کبھی شیطان اس وسوسے میں ڈالے تو یاد رکھنا میں تمہیں اور رزق عطا کروں. تو انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی ہی باتیں کہی ہوں گی نا کہ تم تو چاہتے ہو ہم بھوکے مر جائیں، ہمارے کام رک جائیں. تو نوح علیہ السلام نے اسی کا جواب دیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ تم پر مسلسل بارشیں اتارے گا، تمہیں مدد دے گا مال اور بیٹوں سے، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا، تمہیں خوشحال کر دے گا. لہٰذا خوشحالی اللہ کی رضا کے ساتھ ہے جی. ہماری بدحالی کا اصل سبب اللہ کی نافرمانی ہے. ہمارے دشمن ہے یہودی، ہمارے دشمن ہے عیسائی، ہمارا دشمن ہے بھارت. آج سے جب سے ہم ہیں تب سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، کہ پہلے دن سے قیامت تک چلے گا اللہ کے رسالت کے خلاف کفر، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھی نا ابو لہب نے، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ ابو لہب کی جو اندر کی جلن ہے، حسد ہے، آگ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی روشنی کے خلاف لڑتی ہی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ شرک کا، کفر کا، اسلام کے خلاف محاذ کھلا رہے گا جب تک دنیا میں حق اور باطل ہے. اس کا خاتمہ تب ہوگا جب اللہ ایمان والوں کو اٹھا دیں گے. اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج وہ ہم پر غالب کیوں آ گئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین پر چلنا چھوڑ دیا. وہ ہم پر غالب نہیں آئے، ہم مغلوب ہو گئے. ورنہ سازشیں تو پہلے بھی بہت ہوتی تھی، کوئی نہیں ہو رہی ہے، بہت سازشیں ہوئی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، صلیبی جنگوں کی داستان پڑھ کر دیکھیں، محمود غزنوی کسی کے واقعات پڑھ لیں، کسی کے پڑھ لیں. مسلمانوں کا پوری دنیا میں کون پوچھنے والا تھا؟ مدینہ کے حالات دیکھ کوئی بھی نہیں. کیسے اللہ نے مالا مال کیا. جب مسلمان مدینہ آئے ہیں تو سب کو لگتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی. ڈونٹ ہیو این اکانومی، نہیں کوئی اکانومی تھی. جو انصار تھے وہ بال ان کا قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، ان کے بچے تک مقروض تھے. یعنی جیسے آج آپ کہتے ہیں نا کہ جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا قرض لے کر پیدا ہوتا ہے، انصار کا بھی یہی تھا. ان کی اگلی کئی نسلیں مقروض تھی، ان کے درخت تک قرض رکھے ہوئے تھے، رہن رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس کی جب فصل اترتی تھی تو وہ سود میں چلی جاتی تھی. وہ خالی بس فصلیں اگا رہے تھے، اتنا چھوڑ جاتے تھے پیچھے یہود کہ بس یہ زندہ رہے، کیونکہ یہ 100 سال سے جنگ بواس سے لڑ رہے تھے. تو جنگ کے لیے قرضے لیتے تھے، اور یہ اتنا قرض لے چکے تھے کہ آخر میں یہود نے انکار کر دیا تھا. پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو انہوں نے سنا 4 سن نبوی تھا، اور اس کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ یہود نے انہیں فردر قرض دینے سے انکار کر دیا تھا. اب یہودی اور قرض نہ دے، یہودی کا حال بینک والا ہے، جیسے بینک والے گھیر کے قرض دیتے ہیں نا پھر بعد میں تنگ کرتے ہیں، اسی طرح یہودی تو چاہتے ہیں ہم سے کوئی قرضہ لے تاکہ ہمارا سلسلہ چلے.
تو اتنا قرض لے چکے تھے کہ یہود نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ کفار مکہ کے پاس آئے تھے، سرداران مکہ کے پاس، کہ وہ ہمیں قرض دیں. تو وہاں اتفاق سے جب یہ لوگ آئے دارالندوہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی بات چل رہی تھی، دین کی تبلیغ پر بات چل رہی تھی. تو ان لوگوں کی باتوں میں کانوں میں بات پڑی. یہ 4 لوگ تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نے یہ بات سنی جو یہ بندہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم چپ رہو، ہم اپنے کام سے آئے، تم اس کی بات میں نہ پڑو، ان لوگوں کا کوئی پرسنل میٹر ہے، مت پڑھو. تو انہوں نے کہا میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس بندے پر سبقت کرو، اس سے پہلے کہ یہود ہم پر سبقت کر جائے، کہ ان کے نبی ہے تو تم ایمان لے آؤ یہود کے ایمان لانے سے پہلے. تو انہوں نے ساتھیوں نے ڈانٹا کہ ہم اتنے بڑے کرائسس میں ہیں تو تمہیں یہ ایمان شیمان سوجھنا، چپ کرو. تو وہ پھر ان کی کفار مکہ سے سرداران سے بات ہوئی، مانا نہیں مانا وہ نہیں مجھے پتا، لیکن بہرحال وہ پھر ڈسکشن ہوئی، پھر وہ لوگ واپس آ گئے. راستے میں بھی ان صاحب نے بات کی، مگر انہیں چپ کرا دیا ساتھیوں نے. ان پر بہت سٹریس تھا ظاہر جنگ کا. تو پھر مدینہ پہنچے تو اتفاق سے اللہ کا حکم ایسا تھا کہ وہ رستے میں وہ بیمار ہو گئے اور وہ مدینہ پہنچ کر مر گئے. تو وہ پہلے صاحب تھے مدینہ میں جنہوں نے یہ بات کی، اور مدینہ پہنچ کر بھی انہوں نے یہ بات اٹھائی، لیکن اس وقت کسی نے بھی توجہ نہیں دی، اللہ کا حکم نہیں تھا. پھر جو ہے 11 نبوی میں پہلا وفد مسلمان ہوا، اور 12 میں پھر ماشاءاللہ سارے مسلمان ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو مدینہ والوں کے پاس کچھ نہیں تھا. مدینہ کی غربت کی یہی ریزن تھی، ورنہ تو مدینہ بہت زرخیز علاقہ تھا اور اسے بہت خوشحال ہونا چاہیے تھا. لیکن ویسے وہ خوشحال تھا، فصلیں بہت اچھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن سود کی وجہ سے بہت شدید حالات تھے. ایک وقت کھاتے تھے اور ایک وقت کا پتہ نہیں، اور ساری فصل تو لے جاتے تھے یہود، تو ان کا بس کھجوروں پانی پر گزارا تھا کہ تھوڑی بہت کھجوریں چھوڑ جاتے تھے اور وہ انہیں ڈرائی کر لیتے تھے، تو خشک کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. کوئی پیسے ویسے نہیں تھے سوائے چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر جو قدر صاحب حیثیت تھے، باقیوں کا یہی حال تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انصار نے کام شروع کیا، تو آپ دیکھیں کہ 5 ہجری تک جب بنو نذیر والوں کو نکالا ہے اور ان کا وہ مال فے ملا ہے، مسلمان ٹھیک ٹھاک خوشحال ہو گئے تھے. 3 ہجری سے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال میں اتنا مال آ چکا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ امہات المومنین نے خرچے کا مطالبہ کیا، اور وہ سارا واقعہ پیش آیا جو غزوہ سورہ احزاب میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس مال آنے لگا. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ پھر نہیں رکا. جو تھوڑی تنگ دستی آتی تھی وہ اصل میں بڑی بڑی مہمات تھی نا، ان کے سلسلے میں آتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا مال ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 7واں سال تھا، اور ہر بچے کا پیدا ہوتے ہی اس کا الاؤنس مقرر کر دیا جاتا تھا، اور تعلیم فری تھی، علاج فری تھا، اور جو مسافر تھے ان کے لیے سب سہولیات، رہائش وغیرہ سب فری تھا، اور بہت بہترین اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی. اس کے باوجود یہ مسئلہ پیش آیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلائی کہ مال پڑا ہے بیت المال میں، پیسے پڑے ہیں بیت المال میں اور کسی استعمال میں نہیں آ رہے، تو مسلمانوں کا مال ضائع جا رہا ہے، تو کیا کیا جائے. تو پھر یہ ایک مہم چلائی گئی کہ جو کاروباری حضرات کاروبار کرنا چاہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تو وہ حکومت کے پیسے لے کر کاروبار کر سکتے، شراکت کر سکتے ہیں. اور ایک بہت اہم جو ہے وہ یہ شروع ہوئی تھی پالیسی، کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے، اسکیم، کہ بنجر زمینیں، بہت سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے تو وہاں پر زرخیز زمینیں تھی مگر بنجر اور ویران پڑی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاص مہم جاری کی تھی کہ جو ان علاقوں کو آباد کرے گا گورنمنٹ زمین بھی دے گی، پیسہ بھی دے گی. تو جب وہ زمین آباد ہو جائے گی، فصل آنے لگے گی، جیسے آسٹریلیا والے آج کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑا دیو کارنامہ، حالانکہ آسٹریلیا والے تو کہتے ہیں نا اتنے کروڑ روپیہ ہوگا تو تمہیں ویزا ملے گا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹلی جو ہے وہ فری تھا، گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ پیسہ گورنمنٹ کا، زمین بھی گورنمنٹ کی، جاؤ وہاں پہ رہو، اس سے آباد کرو. اگر جب تم آباد کر لو گے تو پھر اتنا پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو
دو گے اپنی فصلوں کا، اپنی انکم کا. تو زمینیں آباد کروائی. یہ شام، یہ مصر، یہ اتنے زرخیز علاقے زرخیز تھے، مگر ظالم حکومتوں کے تحت اتنے آباد نہیں تھے. یہ تو مسلمانوں نے ان کو چمکا کر ہیرا بنا کر دنیا کا اتنا قیمتی ملک بنایا. تو اللہ کی راہ پر چلیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن تب ہوگا جب اللہ کی راہ پہ چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہارے رب کے پاس جو کچھ ہے تم اسے اپنے رب کی اطاعت سے حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی سے نہیں. تو اللہ کی دین کی راہ پر چلیں گے تو اللہ مال عطا کرے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. لیکن اگر ہم اپنی منمانی کرنا چاہیں گے تو پھر وہ مال نہیں لے لیتا ہاتھوں سے، بلکہ مال تو اور دے دیتا ہے، برکت اٹھ جاتی جیسے ہماری اٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، سبھی رو رہے ہیں، ملینئرز بھی رو رہے ہیں، اور پوری کہاں سے پڑنی ہے، کسی چیز میں برکت ہی نظر نہیں آتی. تو یہ سزائیں ہیں جی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہو کیا گیا ہے اللہ کے لیے تم کسی وقار کی امید ہی نہیں رکھتے. وقارا کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، کسی کا مضبوط ہونا، سنجیدہ ہونا. تو کہتے تمہیں کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، اللہ سے تمہیں کسی اچھائی کی امید ہی نہیں، یعنی کہ تم اللہ کو نان سیریس لیتے ہو، سیریس ہی نہیں ہو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، بے شک اس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے. طور طریقے کو کہتے ہیں نا. تو اللہ نے تم سب کو جدا جدا بنایا، شکلیں الگ ہے، طبیعتیں الگ ہے، مزاج، آواز سب الگ ہے. الم تروا کیفا، کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کے تہہ در تہہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو ان کے درمیان نور کا ذریعہ بنا دیا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا. یعنی اب یہ آفاقی دلائل تھے جو نوح علیہ السلام نے دیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، سب کو الگ الگ بنایا، آسمان و زمین بنائے، 7 آسمان تہہ در تہہ بنائے. اور دیکھو کہ اللہ نے چاند کو نورانی بنا دیا اور سورج کو چراغ بنا دیا. اب چراغ جو ہے دراصل وہ خود جلتا ہے، اور نور جو ہوتا ہے وہ روشنی جو ہے منعکس کی جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ روشنی پہنچائی جاتی ہے. تو یہ حقیقت بھی یہاں آیا ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند سورج ہی کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے زمین میں سے اگایا جو کچھ اگتا ہے، یعنی تمہارے لیے فصلیں اللہ اگاتے ہیں. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زمین میں لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور نکالے گا نکالنا. اللہ تمہیں زمین میں دوبارہ لوٹائے گا اور پھر تمہیں نکالے گا. یعنی ہم مریں گے، زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد باڈی زمین میں مل جاتی ہے نا، ڈسپوز آف ہو جاتی ہے. قیامت کے دن پھر اللہ انہی جسموں کے ساتھ اٹھا کھڑا کرے گا. واللہ، اور اللہ جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض بساطا، زمین کو بچھونا. اللہ نے زمین تمہارے لیے بچھا دی. بست ہوتا ہے کشائش، کھلا ہونا. تو بچھونا، بستر بچھا لیتے ہیں نا، کھلا کر لیتے ہیں، پھیلا لیتے ہیں. تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، بچھونا بنا دیا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور تمہارے لیے کشادہ راستے اس میں بنا دیے تاکہ تم چل پھر سکو. سلاکہ کہتے ہیں چلنے کو، سالک مسافر کو کہتے ہیں، سبل راستے کو کہتے ہیں، اور فج کہتے ہیں کھلی جگہ کو. تو تمہارے لیے کشادہ راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو. تو زمین میں نیچرلی راستے بنے ہوئے ہیں نا. سڑکیں تو ہم نے بنائی ہیں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہ کوئی ایسا علاقہ ہو، پہاڑ جیسے ہوں، تو پہاڑوں میں بھی دیکھیں ایسی جگہ ہے کہ آپ ان پر چل سکتے. قال نوح، نوح نے کہا ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک انہوں نے عصونی، میری نافرمانی کی. یعنی یہ نوح علیہ السلام کی وہی دعا چل رہی ہے نا کہ اللہ جی میں نے ہر طرح سے سمجھایا، آفاقی دلائل دیے، ایمانی دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، مگر یہ نہیں مانے. ربی انہم عصونی، اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، نہیں بات مانی.
وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی من جو لم نہیں یزدہ اضافہ کرتا ان کے لیے مالہ مال میں وولدہ اولاد میں الا مگر خسارے کی، اور ہر اس شخص کی پیروی کی، ہر اس بات کی پیروی کی جس سے ان کی مال اور اولاد میں خسارہ ہوا۔ اچھا ابھی تک تو کوئی خسارہ نہیں ہوا تھا، مال بھی چل رہے تھے اولادیں بھی، لیکن فائنلی تو ہوگا نا، فائنلی تو عذاب آئے گا، اور اگر دنیا میں نہیں آتا تو یہ تو اور بھی شدید ہے، سارا عذاب آخرت میں ملے۔ تو وہ کہنے لگے میری بات نہیں مانی، اپنے سرداروں کے پیچھے لگے رہے جنہوں نے ان کے مال ان کی اولادیں تباہ کر۔ وَمَكَرُوا چال چلی انہوں نے، مکرن چال کبارا بہت بڑی، انہوں نے بہت بڑی چال چلی، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلی اور انہیں تباہ کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی۔ وقالو انہوں نے کہا لا تذرن نہ تم چھوڑو آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن نہ تم چھوڑو ودن ود کو، ولا سواعن سوا کو، ولا یغوس یغوس کو، ویعوق یعوق کو، ونسرا اور نصر کو۔ چال سے مراد کیا کی، یعنی انہوں نے پروپوگیشن کی، انہوں نے اپنے دین کے لیے جو بھی وہ بت پرستی وغیرہ ان میں رائج تھی اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کی، اور اپنے لوگوں میں انہوں نے ان کو اکسایا کہ مضبوط رہو اپنے دین پر اور اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو۔ یہ چند بتوں کے نام ہیں، اصل میں یہ بت نہیں تھے، یہ بھی شخصیات تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب پوچھا ایک بار امہات المومنین میں سے ام سلمہ نے کہ شرک کیسے آغاز ہوا، تو آپ نے کہا اگر شیطان آ کر کہتا نا کہ شرک کرو تو لوگ اسے مار ڈالتے، مگر اس نے لوگوں میں یہ بات یوں پیدا کی کہ ایک قوم کے نیک افراد مر گئے تھے اور وہ بڑے افسردہ تھے، تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا تم لوگ کیوں غم زدہ رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے فلاں افراد فوت ہو گئے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، ہمارے نبی تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہم بڑے دکھی ہیں ان کے لیے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ سکھاؤں کہ جس سے تم انہیں جب افسردہ ہو تو دیکھ سکو؟ انہوں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے انہیں تصویریں بنانی سکھائی، بت بنانے سکھائی۔ تو لوگوں نے اپنی ان پیاروں کی مورتیاں اور تصویریں بنا کر ایک کمرے میں ڈیکوریٹ کر لی، سجا لی۔ تو اول جب اداس ہوتے تو آ کر بیٹھ جاتے دیکھتے، پھر رفتہ رفتہ وہ محبت میں ان کو سجانے سنوارنے لگے، جیسے ہار شار ڈالنے لگے۔ کچھ نسلوں کے بعد لوگوں نے اس تعظیم کو تسلیم کر لیا، اور مزید کچھ نسلوں میں تعظیم کی جگہ عبادت نے لے لی۔ آج بھی وہی ہے نا، تصویریں اتار کے رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ یادگار ہے۔ کیا کرنی ہے یادگار؟ کون سی ہمیشہ کی جدائی ہے؟ اصل میں تو زندگی باقی ہے نا، اصل میں تو ملنا ہے، تو کس بات کی جدائی؟ اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے نا اسے یاد کرنے کے لیے تصویر کی ضرورت پیش نہیں آتی، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم تصویر اللہ کی ہونی چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ تو اس کی یاد تو سانس کے ساتھ چلتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تصویریں نہیں چاہیے ہوتی۔ یہ سب اصل میں شیطان کے سکھائے بہانے ہیں۔ تو یہ جو ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر وغیرہ تھے، یہ ان کے نیک افراد تھے جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی یادگاریں بنا لی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھے یہ انہیں براہ راست خدا نہیں مانتے تھے، یہ اسی طرح سے تھا، اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہمارے جو ہے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کو مانتے تھے، مگر اپنے بنائے شریکوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی کہ کفر کی وہی شکل تھی، شرک کی وہی شکل تھی جو آج ہمارے ہاں رائج ہے، جسے ہم آج اپنے ہاں عام دیکھتے ہیں۔ وقد بے شک عدلو انہوں نے بھٹکایا کثیرن بہت سو کو، انہوں نے بہت لوگوں کو بھٹکایا۔ کنہوں نے جی؟ مشرکوں نے۔ تو آپ دیکھیں نا آج بھی آپ ذرا سا پریشان ہو، کہیں بھی آپ فرض کریں کہ آپ ہاسپٹل گئے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، تو ساتھ والا یا ساتھ والی پوچھے گی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ فکر مند ہیں، آپ اپنی بات شیئر کر دیتے، فلانے مزاتے چادر چڑھا دو تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا، باجی فلانی مدد مان لے باجی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو بتانے کے لیے فری بیٹھے ہیں، اور اگر کہیں آپ ذرا سی حامی بھر لیں، پھر ان کی ایفیشنسی دیکھیں، ہاں وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ کر آپ کو پہنچا کر آئے گی۔ یہ بھی
بڑی بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہو گیا دربار میں جھاڑو دے گا. یہ بھی بڑے ہاں اماں کو کھانا نہ دینا, ہاں گھر میں ماں بھوکی بیٹھی رہے, اپنے بیوی سے نہ دلوا سکنا, اور جا کر مزار پہ جھاڑو لگاؤ اور مسئلے حل کرا لو. عقلوں پہ جھاڑو پھرا ہوا ہے جی, ہم کیا کر سکتے ہیں. میری اپنی بچی جو ہے, بیٹی میری ہے, تو ان کو موقع نکل آیا منہ پہ, تو ان کے سسرال والوں نے, ان کے ساس ان کی کہنے لگی کہ داتا دربار جھاڑو چڑھا کے آؤ. تو وہ کہنے لگی کہ وہ کیا, اس سے کیا ہوگا, کہ دادا صاحب جھاڑ دیں گے موقع, یہ جملہ اس نے کہا. تو اس کے سسر کہنے لگے ایسے نہیں کہتے, بہت بڑا گناہ کیا تم نے ایسے کہہ کر نا. تو اس نے کہا اچھا آپ شرک کی بات کریں, وہ گناہ نہیں, میں نے کیا کہا ہے, میں نے تو ان کو, میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ کیا دادا صاحب جھاڑیں گے اٹھ کر. تو اس کو کافی ڈانٹ چاٹ پڑی. تو پھر مجھے کہنے لگی, میں نے پھر خیر اب تو خیر اس چیز میں بڑا فرق پڑ گیا. اس کے بعد پھر ایسا اتفاق ہوا کہ امت المحسی جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیٹی, انہوں نے گھر لیا ادھر ای ایم ای کے اپوزٹ ہے. تو وہ الحمدللہ ہے میرا ان کے ساتھ رابطہ. مجھے پتا چلا تو میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا, میں نے کہا کہ کلاس جوائن کرایا آپ اپنی ساس کو. تو اس کے بعد سے یہ چیزیں کم ہوئی ہیں, ورنہ جب اللہ خیر فرمائے میری پہلی نواسی ہوئی, پھر دوسری بھی نواسی ہوئی, تو ویسے تو وہ کہتی تھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا اور بیٹی پر, بڑا فرق پڑا. اور انہوں نے میری باتیں تو چھوڑیں, وہ کہنے لگی کہ وہ ادھر ای ایم ای کے پاس گاؤں ہے, تو وہاں فلاں مسجد میں ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں, وہ سیب دیتے ہیں, تو اس سے بچہ بیٹا ہوتا ہے. تو اس نے مجھ سے بات کی کہ کیا میں سیب لے آؤں. میں نے کہا بیٹا شرک کو سپورٹ نہیں کرنا, باتیں سن لو, کوئی باتیں سن لو. نے کہو کہ جی سیب کھا کر بیٹے ہوتے تو ساری دنیا کے ہو گئے ہوتے. ہمیں چاہیے بھی نہیں, سیب کے اندر جو بیٹا ہے وہ ہمیں ملے چاہیے بھی نہیں, جو بیج سے اگنا ہے نا وہ نہیں چاہیے, اللہ کا دیا ہوا چاہیے. جب اللہ نے دینا ہوگا اللہ دے دیں گے. تو یہ کیا ہے, میں اس بات کو جو بیان کر رہی ہوں خدا نخواستہ کسی شکایت میں نہیں کر رہی, انسانی رویے ہے. مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جہالت. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا چینج کہاں سے آیا, پھر قرآن سے ہی آیا. امت المحسی کی کلاس جوائن کی, پھر اس کے بعد خیر بیٹا تو اللہ نے اس سے پہلے دے دیا تھا, لیکن مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھی نا. تو پھر امت المحسی صاحبہ کی کلاس انہوں نے جوائن کی, تو اس کے بعد پھر دماغ تھوڑا چینج ہوا. تو کبھی کبھی تھوڑا بہت ہل جاتی ہے, لیکن اب زیادہ تر وہ شرک سے دور ہو گئی ہے. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ شرک جو ہے ہمارے یہاں عام ہے. تو جس طرح ہمارا ہے ویسے ہی ان لوگوں کا تھا. یہ سورت محمد کو بھی تو لوگوں نے وہ وظیفہ بنایا ہوا ہے. ہاں اس کا پتہ نہیں کیا تھا, جس پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, پھر اس کو شور بھی 7واں مہینہ سورت محمد پڑھو, پھر اس کا نام بھی محمد رکھنا ہے. ایسا ہی کچھ ہے. ہاں لیکن جی ویسے تو بیٹے کا نام محمد ضرور رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بچوں کا نام محمد رکھو. تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے گھر میں 2 یا 4 محمد ہو, لیکن جو ہے یہ سورت کا وظیفہ بنانا یہ خود ساختہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا شکوہ ہے دراصل, جسے اللہ بیان کرے کہ انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا. کنہوں نے جی, مشرکون. تو آپ کہتے ہیں نا لوگ پریشان حال ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی یا بیٹا نہیں ہو رہا اور وہ بہت تنگ ہے سسرال میں, اور اس کو کوئی کہتی ہے کہ اچھا فلاں بابا جی دا تویز لے آؤ یا فلانا عمل کر لو, تو نارملی لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ وہ پریشان بہت ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا چلو شاید اس طرح سے کچھ ہو جائے. تو شرک جیسے ہی یہ سوچا نا کہ اس کام کے ذریعے میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, شرک تو اسی وقت کر لی. کیونکہ شرک کیا ہے, شرک ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مان. تو جیسے ہی یہ مانا کہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے, اس کے تھرو کام ہو سکتا ہے, یہ دعا قبول کر سکتا ہے, شرک تو اسی وقت آ گئے. پھر عمل کرنا تو اسے صرف تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو ایسی باتیں کرنی ہی نہیں, سوچنی ہی نہیں. ولا نہ تزد, تو اضافہ کر الظالمین, ظالموں کے لیے, الا مگر ضلالہ, گمراہی میں. اللہ تو کافروں کے گمراہ کر دے مزید,
یعنی یہ بد دعا تھی نا حضرت نوح علیہ السلام کی. تھک گئے تھے کہ انہوں نے کہا ان ظالم سرداروں نے اتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے جس کی حد نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام عام شخص تھے, ان کے مد مقابل سرداروں کا ٹولہ تھا. مینوال وہی سچویشن تھی جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کہ آپ ایک عام کامن مین تھے اور آپ کے مد مقابل پورا ایک جتھا تھا, ایک ٹولہ تھا سرداروں کا. اب سردار اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے تھے. سرداروں کا ظاہر ہے کہ قبیلے کے اندر ایک مقام بھی تھا, پیسہ بھی تھا ان کے پاس, اور پاور بھی تھی. تو اب لوگ یا کچھ تو ان کے ڈر کے مارے ایمان نہیں لا رہے تھے, اور زیادہ تر لالچ کے مارے کہ بھئی جو پاورفل طبقہ ہے وہ نہیں لا رہا تو ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. تو جو ایمان لا رہے تھے ان کی جان سختی میں تھی. تو اب جو اکثریت تھی وہ ڈری ہوئی تھی اور رکی ہوئی تھی ان سرداروں کی وجہ سے. تو یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے سامنے تھا. تو نوح علیہ السلام نے کہا انہوں نے بہت گمراہ کیا ہے لوگوں کو, اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہ دینا. یہ ویسی ہی دعا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا, کہ اللہ تو نے اس لیے فرعون کو مال دیا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے, ہدایت سے روکے, اب اس کو ہدایت پہ موت نہ دینا. یہ تنگ آ کر بد دعا تھی. تو نوح علیہ السلام کی بھی بد دعا ہے. مما باوجہ اس کے جو خطیاتہم خطائیں تھی ان کی, اغری کو غرق کر دیے گئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کی دعا قبول کر لی اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیا انہیں. فَأُدْخِلُوا نَارًا, اور داخل کر دیے گئے آگ میں, یعنی کہ عذاب قبر جھیل رہے ہیں. حشر کا عذاب اور جہنم کا تو باقی ہے نا, عذاب قبر جھیل رہے ہیں. فلم پھر نہ یجدو پایا انہوں نے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا مددگار, اور تب انہوں نے پایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, کہ مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے نا, اور اللہ کو چھوڑ دیا تو اب کون ہے مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں. جسے اللہ چھوڑ دے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں. اگرچہ ہمارے تو یہ کہتے ہیں جسے پیر چھوڑ دے اسے کوئی نہیں مدد دے گا, لیکن یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ چھوڑ دے اسے کوئی مدد نہیں دے گا, اور کوئی پیر صاحب مدد نہیں فرما سکتے. اور بڑے ہمارے یہاں یہ ایک عام تصور ہے, کہا جاتا ہے بہت زیادہ اس طرح کہ جی یار رب کو سجائے تھے کہ اگر یعنی مختلف جو ادوار رہے ہیں ان میں جو بڑی طاقتیں رہی ہیں تو ان کو شکست دی جی فلاں بابا جی نے اور فلاں بابا جی نے. تو جنگوں کی فتوحات اور کامیابیاں اور دین کا استحکام جہاد سے آتا ہے, قتال فی سبیل اللہ سے آتا ہے, درویشوں سے نہیں آتا. اور یہ بات بھی سمجھانا مقصود تھی, تبھی احد میں ہار گئے تھے مسلمان. اگر سب کچھ درویش کر سکتے تو پھر اللہ کہتا درویش تیار کرو. کیوں اللہ کہتا ہتھیار تیار کرو, گھوڑے تیار کرو؟ کیوں جہاد پر اترتا اتنا بڑا حصہ قرآن کا؟ کہ آج تک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جنگ پسند مذہب ہے, درویشی پر تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. درویش کہا جاتا ہے, درویش اصل میں جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے راہب, گھر بار چھوڑ کے نکل جانے والا, ٹھیک ہے نا, تارک دنیا. تو ہمارے یہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوا کہ جو عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار کرتے ہیں, گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں, خانقاہوں میں رہتے ہیں. تو ویسے تو اسلام میں خانقاہی نظام ہے ہی, اور خانقاہوں میں رب نہیں ملتا. رب ملے گا گھروں میں یا میدان جنگ میں, سیدھی سی بات ہے. گھروں میں رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کے دور میں آسانی ہوگی اس معاملے میں کہ لوگ معاملات چھوڑ کر الگ ہو جائیں, یعنی کہ الگ الگ اپنا صادقونے میں بیٹھ جائیں. تو آپ نے کہا کہ جو سارے معاملات سے الگ ہو کر بیٹھ گیا وہ, اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کی خدمت میں کمر بستہ ہے اور سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے, تو وہ بیٹھ جانے والے سے بہتر ہے, کیونکہ وہ فیس کر رہا ہے نا. تو اسلام تو نہ تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کا جواز ہے. اللہ چاہیے, اللہ کا ساتھ چاہیے تو اپنے گھروں میں تلاش کریں, رشتے نبھانے میں ملے گا, افراد میں ملے گا, معاشرے میں ملے گا, اور یا پھر جائے میدان جنگ کا راستہ پکڑے.
تو بڑی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے بر صغیر پر بھی ایک وقت ایسا آیا تھا جب منگولوں نے حملہ کیا، فوجیں آ گئی ان کی، تو شمس الدین التمش اس وقت حکمران تھے. تو انہوں نے اتنی قوت سے مقابلہ کیا کہ پھر منگول پیچھے ہٹ گئے. ان کو اصل میں انہوں نے کئی محاذ کھولے ہوئے تھے، تو ادھر محاذ باقاعدہ نہیں کھولا ہوا تھا، نیا حملہ شروع کیا تھا. تو پھر ایک اور محاذ پر ایسی شدید ضرورت پڑی اور ادھر سے بھی اتنی شدید مزاحمت تھی کہ ان کو لگا کہ فی الحال ہم ادھر نہیں فتوحات کر پائیں گے، تو پھر وہ ہٹ گئے. تو تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی جو ہے نا، ان کو بلایا شمس الدین التمش نے اور کہا کہ جی بڑا پریشان ہوں، منگولوں نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے نا ایک تیر لیا اور چھت پر چڑھے محل کی اور تیر چلایا، تو صبح جو ہے فوج واپس چلی گئی منگولوں کی. تو اتنے دن انتظار کس بات کا تھا؟ اتنے مسلمان ضرور مروانے تھے، پہلے ہی چلا دیتے. صلیبی جنگوں کی بھی کریکٹرز ہیں جی. آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ صلیبی جنگوں کے دو سلسلے ہیں، ایک جو ایوبی صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں شروع ہوا اور دوسرا جو ان کے پڑپوتے کے زمانے میں شروع ہوا، جس میں پھر ترک آ کر انوالو ہوئے. ترک قبیلے جو تھے وہ انوالو ہوئے اور پھر سلجوق گورنمنٹ اس وقت اپنے اینڈ پر تھی، تو پھر عثمانیہ سلطنت جو ہے، آٹومن امپائر جو ہے، اس نے ریز کیا، کافی کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف عقائد کی کچھ خرابیاں بھی ان کے ساتھ رہی، جیسے ہمارے یہاں ہے. تو وہ اس کا جو ہے ابن العربی جو صوفی ہے ایکچولی دو ہیں، ایک ابن عربی ہے، ایک ابن العربی ہے. ابن عربی جو ہے وہ تو بہت بڑے عالم ہے، اور ابن العربی جو ہے وہ صوفی ہے، اور تصوف سے متعلق بدعقیدگیوں کی بہت بڑی بنیاد رکھی ہے اس بندے نے، بہت بڑی بنیاد رکھی ہے. لہٰذا اس کی جو کتاب فتوحات مکیہ اور دوسرا ہے ایک اور ہے فتوحات مکیہ اور فصوص القرآن، فصوص الحکم. اب آپ کو اصل میں ان کی ٹرمز کی سمجھ نہیں آتی نا. فصوص الحکم نصوص کے الٹ لفظ لکھا گیا. نص کہتے ہیں قرآن، نص کہتے ہیں دلیل کو. تو قرآن یا حدیث سے جو دلیل آتی ہے اس کو نص، نون صاد نص کہا جاتا ہے. تو نصوص الحکم سے مراد ہوتا ہے قرآن کی آیتیں جن سے دلیل لی جاتی ہے. تو فصوص الحکم اس نے ان کے اگینسٹ، یعنی اگینسٹ مطلب یہ کہ اس نے اپنے جو نام نہاد درویشی اسلام پیش کیا، جو اس نے اس کی دلیلیں دی. اور جو فتوحات مکیہ ہے، اب فتوحات کہتے ہیں کھولنے کو، فتح سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جو اللہ نے جو کچھ بھی کامیابیاں دی، تو انہیں عرف عام فتوحات مدنیہ کہتے ہیں نا، کہ مدینہ کی کامیابیاں. اور تو اس کے برعکس ہے جی فتوحات مکیہ. اور ابن العربی کا یہ دعویٰ ہے، مجھے ہنسی آتی ہے ماننے والوں پر، ویسے تو رونے کا مقام ہے، کہ میں نے یہ دونوں کتابیں لوح محفوظ سے نقل کی ہے. تو پھر قرآن کے برابر ہی ہو گئی، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا فی لوح محفوظ، یہ تو لوح محفوظ میں موجود ہے. وہ ابن العربی ہے بھائی، وہ جا سکتے ہیں، آپ میں تھوڑی ہیں. تبھی تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے بڑا درجہ مانتے ہیں یہ لوگ ولیوں کا، اور ولیوں کو لے کر جو شرک یہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور پہلے یہ تو ڈیسائیڈ ہو ولی ہے بھی کہ نہیں. تو اینی ویز یہ دونوں کتابوں کے بارے میں وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی میں نے انہیں لوح محفوظ سے نقل کیا، اور یہ مانتے ہیں، یعنی کہ یہ بات سنائی جاتی ہے کہانیوں میں، ہسٹری میں نہیں، کہانیوں میں، کہ یہ جو ریز ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا، اور یہ سیکنڈ سلسلہ جو شروع ہوا تھا صلیبی جنگوں کا، تو مسلمانوں کو کھڑا کرنے میں، اور یہ سارا یہ مسلمانوں کی فتوحات کا سارا کریڈٹ ابن العربی کو جاتا ہے. تو جو بیچارے اتنے لڑے، جنہوں نے اتنی جانیں دی، بہت پرمشقت معاملہ تھا، بہت پرمشقت معاملہ تھا. داد دینی پڑتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ انہیں چوطرفہ لڑنا پڑ رہا تھا. مغل تو ایک ان کی شاخ تھے، منگول تاتاری جو تھے
وہ ایک بہت بڑی طاقت تھے اور ان سے نمٹنا تھا، اور ان کا بھی جو ٹارگٹ تھے وہ مسلمان ریاستیں تھی، کیونکہ امیر بہت تھی ان کو کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے تو امیر تھی۔ دوسرا بڑا مسئلہ تھا خانہ جنگی، خانہ جنگی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک طرف یہ سلطنت تھی جو صلاح الدین ایوبی قائم کر گئے تھے، مصر اور شام پر مشتمل، اور دوسری طرف سلجوق گورنمنٹ تھی، اور تیسری طرف عباسی خلافت تھی۔ ان تین بلاکس میں بٹا ہوا تھا عالم اسلام، کسی کی کسی سے بن نہیں آتی تھی۔ خلیفہ موجود تھا مگر خلیفہ کی حیثیت ربڑ سٹیمپ کی تھی، خلیفہ خود جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس کے محل میں بھری پڑی تھی کنیزیں عیسائی، اس کے اپنے مشیر عیسائی تھے، تو وہ انہی کی کہتا تھا، انہی کی، اس کو کام تو کوئی کرتا نہیں تھا، جو بھی خلیفہ ہوتا تھا۔ ایک خلیفہ کی بات نہیں، ایک کے بعد ایک کئی آئے اس عہد میں۔ بات یہ تھی وہ سارے کے سارے عیاش انہوں نے کر دیے تھے، جیسے ابھی محمد بن سلمان لا کے بٹھا دیا ہمارے سر پر، تو ایک سے ایک عیاش تھا، تو وہ لگے رہتے تھے اپنی رنگ رلیوں میں، اور کام تک تو ان کا سارا ان کے ایون جو امیڈیٹ ریاست رہ گئی تھی ان کی، بغداد اور اس کے کچھ علاقے گرد و نواح کے، تو اس کے انتظامات تک تو ان کے عیسائی مشیر دیکھتے تھے۔ تو وہاں پر کیا، یعنی کہ رسائی تک نہیں تھی کسی کی خلیفہ تک۔ بہت دفعہ کوشش ایون صلاح الدین ایوبی کر چکے تھے کہ اس وقت اپنے ٹائم میں جو خلیفہ ہیں معتزد تھے تو ان سے جا کر مل لیں، کبھی ملنے کی پرمیشن نہیں ملی، کیونکہ بیچ میں ان کے مشیر جو تھے اور ان کا جو وہ تھا ایک پروٹوکول آفیسر جو ہوتا ہے وہ تک کرسچن تھا، تو وہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ تو ویسے بہت قدردان تھا معتزد جو تھا ایوبی کا، بہت قدردان تھا، اسے خلتیں بھجوائیے کر، مگر کبھی نہ ملا اور نہ کبھی ان کی بات سن سکا۔ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ اناؤنس کرے صلیبی جنگ تاکہ مسلمان متحد ہو جائے، کیونکہ خلافت کو مسلمان مانتے تھے، مگر ہو ہی نہیں سکا۔ یہی مسائل جب دوسری دفعہ یہ معاملہ شروع ہوا، اور اس وقت پڑپوتے تھے صلاح الدین ایوبی کے، العزیز جو ایوبی حکومت کے وارث تھے، دوسری طرف علاؤ الدین کے اقبات تھے جو سلجوقی گورنمنٹ کے وارث تھے، اور تیسری طرف خلیفہ صاحب تھے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ پھر ان حالات کے اندر جو ہے ترک قبائلوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور انہوں نے پھر نئی اسٹیبلشمنٹ کھڑی کی، جسے پھر آپ عثمانی حکومت کے نام سے جانیں۔ انہوں نے بہت عظیم حکومت قائم کی، بہت قربانیاں دی انہوں نے اس کے لیے، بہت قربانیاں دی صلیبیوں کے۔ اچھا، تیسرا محاذ صلیبیوں کا تھا نا، عیسائیوں کا۔ عیسائی جو تھے ان کو بہت رنج تھا کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا بیت المقدس، وہ سے واپس لینا چاہ رہے تھے، تو جو پوپ تھا وہ آمادہ نہیں تھا، مگر بڑے بڑے جو تھے عہدے دار چرچ کے، وہ یہ چاہتے تھے کہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ چھیڑا جائے۔ تو تیسرا مسئلہ جو تھے وہ تھے، انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے تھے، اور مسلمانوں کے بہت لوگ انہوں نے اندر اندر قتل کرائے۔ یعنی کہ انہوں نے دو طریقے اختیار کر رکھے تھے، مسلمان حکمرانوں کو عیش پرست بنا رہے تھے، جو حکمران عیش پرست بن گیا وہ تو ان کی کٹ پتلی بن گیا، جو نہیں مانتا تھا اسے مروا دیتے تھے۔ تو ان سارے محاذوں پر لڑ کر حکومت کو قائم کیا، صلیبیوں کو پیچھے دھکیلا، اپنے آپ کو قائم کیا، تو وہ سارا کریڈٹ اٹھا کر دے دو جی ایک بابا جی، تو بابا جی پہلے ہی کر دیتے تھے، بندے کیوں مروائے؟ ڈرامے میں یہ ہے وہ جنگ کے دنوں میں بھی آج ہی ان کی بات لوگ اتنے سنتے تھے۔ کون سے ڈرامہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو اس میں سارا یہی بتایا کہ وہ جو آتے ہیں نا ابن عربی، وہ مسئلے حل کرتے۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ ارطغرل وغیرہ تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ترک جو ہے بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن ان میں وہی عقیدوں کی خرابی ہے جو ہمارے اندر، یعنی کہ شخصیت پرستی، لہٰذا ان میں بھی شرک ہے۔ تو جب عثمانی حکومت نے ٹیک اوور کی تھی نا خلافت، تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حجاز میں بھی ہر طرف شرک پھیل گیا تھا۔ یہ تو دوبارہ جب واپس لی ہے آل سعود نے، تو انہوں نے توحید کو دوبارہ قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تک آل سعود کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، آج تک ہمارے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب جو ہے
انہوں نے اس کی دعوت دی، عالم تھے. تو آج تک جو بندہ کہتا ہے کہ قبر پر نہ جو سے اٹھ کے کہتے وہابی ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لوگ بلیو کرتے ہیں بزرگان دین میں اور ان کی کرامتوں میں، ترک بھی کرتے ہیں، تو ڈالا ہوگا انہوں نے کردار، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. قوموں کی تقدیر کا فیصلہ تلواریں کرتی ہیں. 1965 کی جنگ ہم جیتے، کتنی مشقت سے جیتے، اور کہا جاتا ہے جی سبز کپڑوں والے نظر آتے تھے وہ بم کیچ کر لیتے. تو سبز کپڑے والے جنگ ہونے کیوں دی؟ بندے ہمارے مرے، یعنی جینوئنلی. نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے مدد کے اعتبار سے یقیناً اللہ نے مدد دی ہوگی. میں یہ نہیں کہتی اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو پاکستان کی کمزور آدمی جو تھی وہ بھارت سے کیسے جیت سکتی تھی؟ 200 ٹینک لے کر آئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہے یہ. پھر بھی مسلمان جیتے، پاکستان والے جیتے. لیکن یہ ایمانی قوت تھی، اور جو مدد آئی وہ فرشتوں کی آئی ہوگی نا. تو فرشتے ان کو نظر نہیں آنے لگے، اور یہ فرشتوں کی بات نہیں کرتے، وہ تو بابوں کی بات کرتے. ہاں جی، لاہور پر جب حملہ ہوا، لاہور کا پل ہم نے اڑانا تھا، کہاں نہیں آئے. لاہور کا پل اڑانے کے لیے آئے تو وہ جی ہاں بابا جی سبز کپڑوں میں لوگ نظر آتے تھے، تو پل ہی نظر آنا بند ہو گیا. تو لاہور کو بابا جی داتا صاحب نے بچا لیا. بڑی کہانی ہے جی، ایسی بڑی کہانی ہے. آپ سنیں نا آپ حیران ہو جائے کہ اچھا نہیں، یہ جنگ ہم نے لڑی تھی، یہ جنگ ہم نے جیتی تھی، مسلمانوں نے جیتی تھی، آرمی نے جیتی تھی، ایمان سے جیتی تھی. ہاں فرشتوں کی مدد اللہ نے اتاری ہوگی، مگر وہ فرشتے کسی کو ہرے کپڑوں میں نظر نہیں آنے لگے. کیا تھا تو پوری اپنے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ کر ٹینٹوں کی آگے زیادہ تباہ. آپ صحیح فرما دیے کہ اپنی جانیں قربان کی تھی نا. یہ صحیح کہہ رہے، ٹینک شکن توپیں نہیں تھیں. تو نوجوان جو تھے انہوں نے یوں کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بھئی اب آپ کو جان کی قربانی دینی ہے. کون کون آگے آتا ہے؟ تو پھر وہ یعنی کہ اپنی خود کش حملہ آور بن کر نا انہوں نے جو ہے نا، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپنیز نے بڑا کیا ہوا ہے. تو پھر یہ ان مسلمانوں نے، پاکستانی آدمی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا، تو پھر وہ خود کش حملہ آور بن کر ٹینکوں میں کود گئے، خود بھی مر گئے، ٹینک بھی اڑا دی، پھر ٹینک بھی صفا ہوئے. تو یعنی اتنی مشقت کے ساتھ یہ جنگ جیتے. یہ جنگ ایویں نہیں جیتے. عزیز بھٹی کا کام جو ہے کارنامے سے بڑا نہیں ہے. اتنے کم لوگوں کے ساتھ اتنی دیر تک آرمی کے پورے ایک بریگیڈ کو روک کر رکھنا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا. ایسی جو ہے نشان حیدر نہیں ملا عزیز بھٹی کو. تو اتنی قربانیاں، اور اینڈ پہ آ گئے جی کریڈٹ لینے کے لیے سبز کپڑوں والے بابا جی آ جاتے ہیں. نہیں جی ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ میں فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی ہے جو آپ غزوہ احد کی شکست کے اندر دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود تھے، مگر جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو جنگ ہار گئے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، اور آپ فزیکلی موجود تھے. تو جنگ کی ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کریں گے، نبی بھی نہیں کر سکتے. تو باقی سارے بابا جی کس کھیت کی مولی ہے. تو یہ شرک ہے نا. یہی تو بات میں کر رہی ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں شرک ہے، ان کے ہاں بھی شرک ہے. اور ترک تو ہم ہی میں سے ہے نا، ہم مسلمانوں میں جیسے شرک ہے ویسے ہی قوم نوح میں شرک تھا. انہوں نے اسی طرح خدا بنا رکھا تھا. تو نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، پھر انہوں نے بد دعا کی، اور انہوں نے جب عذاب جھیلا تو اللہ کہتے تب جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ یہاں تو ہر بابا جی مددگار. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شرک کس کا نام ہے؟ وقالا کہا نوح نے ربی اے میرے رب لا تذر نہ چھوڑنا علی الارض زمین پر من الکافری کافروں کا دیارا کوئی بسنے والا گھر. نوح کہنے لگے اللہ روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ.
یعنی کہ ان کو تباہ کر دینا. انّا کا بے شک ان تذرہم اگر تو نے چھوڑا انہیں یضلوا بھٹکائیں گے عبادہ کا تیرے بندوں کو, اگر تو نے انہیں آباد رہنے دیا ہی تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا نہ جنم دیں گے الا مگر فاجرن فاجروں کو, کفارا اور سخت کافروں کو. ان کی اولادیں بھی جو ہوں گی نا وہ سخت فاجر اور کافر ہوں گی, کہ اگر ان کی نسل چلے گی تو وہ بھی نافرمان ہوگی اور یہ اوروں کو بھی بھٹکائیں گے. تو پھر اللہ نے طوفان نوح میں ان سب کا خاتمہ کر دیا نا. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے, جو سومنات کا بت تھا جو محمود غزنوی نے توڑا تھا, تو اس کی بڑی کہانیاں ہیں. تو اس میں ایک کہانی یہ بھی مانی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو بت تھے نا قوم نوح کے, ان میں سے ایک بت یہاں لایا گیا تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ روایت پائی جاتی ہے عربوں میں, کہ عربوں میں جو بت تھے نا لات منات وغیرہ, تو یہ انہی کے بت تھے جو کھود کر نکال کر یہاں لا کر انسٹال کر دیے گئے تھے. تو یہ ساری ہی کہانیاں درست نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا, اس کی ہر نشانی کو نیست و نابود کر دیا, تو کچھ بھی وہاں سے بچا کر نہیں لایا جا سکا. ہاں, کچھ بھی باقی نہیں تھا ان کا. جو سومنات کا تھا وہ تو اصل میں کوئی بت تھا ہی نہیں. اور بھی کہانی ہے نا, کہ سونے کا بت تھا, ہوا میں لٹکا ہوا تھا, پتہ نہیں بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ کہانیاں تھی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حقیقتاً سومنات میں کوئی بنایا ہوا بت نہیں تھا. سومنات میں پتھر کا ایک نیچرلی ابھرا ہوا ٹکڑا تھا, جس کی شکل جو تھی نا وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, جیسے وہ ہندو ایک لمبوترا سا پتھر رکھتے ہیں, اسے پوجتے ہیں, ہے نا, تو وہ اسی شکل میں تھا. ایکچولی یہ اس کو ریزمبل کرتے ہیں میل سیکشل پارٹ کے ساتھ, تو وہ اس سے تھوڑا جو ریزمبل کرتا ہے اس کو پوجتے ہیں. تو وہ ایسا ایک بنا ہوا نیچرل پتھر کا ٹکڑا تھا ابھرا ہوا, جسے یہ پوجتے تھے. اس کے اوپر انہوں نے پھر مندر تعمیر کیا تھا. یہ سمندر کے کنارے تھا بالکل, اور جو ہے سمندر کی لہریں مد و جزر میں آتی تھیں اور اس کو یعنی کہ دھو کے جاتی تھی, یعنی پتھر سے ٹکراتی تھی دھو کے جاتی تھی. تو ان لوگوں نے اس کے متعلق یہ مان رکھا تھا کہ یہ جو ہے نا چاند دیوتا جو ہے, انہوں نے ایک براہمن جو ہے اس کو ناراض کر دیا, تو اس نے شراپ دیا, جس کی وجہ سے چاند کو گرہن ہو گیا, چاند دیوتا کو گرہن ہو گیا. تو پھر اس نے بڑی معافی مانگی اور اب فائنلی معاف کر دیا براہمن نے. تو بطور شکر گزاری یہ مندر بنوایا چاند دیوتا نے. تو اسی لیے چاند دیوتا جو ہے وہ پاؤں بھی دھوتا ہے رات کو آ کر, یعنی کہ وہ مد و جزر سے پانی آتا ہے. تو وہ جو ہے اس کا نام سومناتھ تھا, ایکچولی تھا اینڈ پہ آتا ہے. سوم چاند کو کہتے ہیں اور ناتھ آقا کو کہتے ہیں. ہاں جی, پران ناتھ بھی کہتے ہیں نا, میری جان کے مالک. تو چاند کا آقا یا چاند کا مالک, تو وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ وہ مانا جاتا تھا. اور چاند گرہن وغیرہ کے میلے شیلے بھی وہاں پر لگتے تھے. تو اس کو سمپلی توڑ دیا تھا محمود غزنوی نے, وہ کوئی سونا چاندی بھی نہیں تھا. نہیں, سونا لدا ہوا مطلب یہ نہیں, مندروں میں سونا ہونا بالکل صحیح ہو سکتا ہے, بہت سارے مندروں میں ہوگا. آج بھی مندروں کے خزانے مشہور ہے, کیونکہ لوگ بہت کچھ لا کر وہ چڑھاتے تھے اور وہ سارا چڑھاوا سنبھال لیا جاتا تھا. لیکن روایتوں میں کئی روایتیں ایسی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سونے کا بت تھا جسے پتہ نہیں ہینگ کیا گیا تھا. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات کہ مقناطیس کے ساتھ ہینگ کیا گیا تھا. کون سا سونا مقناطیس کھینچتا ہے؟ بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں. ایک اور مشہور روایت ہے, سے ہندوؤں میں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے اور بہت عام بھی کیا گیا, کہ یہ سونے کا بنا ہوا بت تھا اور جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے. انہی کی لالچ میں محمود نے حملہ کیا تھا. اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایسا ہے نہیں, تحقیق اس کو بتاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کی لالچ میں محمود آیا تھا. حالانکہ ہسٹری یہ ہے کہ سومنات پر محمود غزنوی کا حملہ آخری حملہ تھا, اور حملے سے پہلے تک محمود غزنوی کو اس ایریے تک کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ سومنات بہت دور پڑتا ہے, بیکانیر کے صحرا کو عبور کر کے گئے تھے.
سب سے مشکل مہم تھی یہ محمود غزنوی کی. تو محمود غزنوی جب آئے تھے انہوں نے 14 حملے کیے، یہ 14واں اور آخری حملہ تھا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہیں وہ پنجاب تک محدود رہے ہیں، وہ پنجاب ہی کو فتح کر سکے. تو یہ اتنا کراس کر کے سندھ کی حدود میں جا کر جو انہوں نے وہ کیا، تو یہ جو ہے ان کے پلان میں بھی نہیں تھا اور علم میں بھی نہیں تھا. تو کہانیاں ہیں. مندروں میں صاحب کو حفاظت کرتے ہیں، یہ صحیح بات ان کا مندروں سے تعلق نہیں ہے، ویسے ہی کہتے ہیں جہاں زمین میں خزانہ ہوتا ہے سانپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صحیح ہے ٹیچر؟ نہیں جی بالکل صحیح نہیں ہے، سانپوں کو کیا ضرورت ہے. نہیں وہ کہتے ہیں بھائی وہ ہندو پہلے وہ کسی چیز میں ہانڈیا میں وہ کہانیاں ہیں جی، کہانیاں. ہاں. اور یہ ٹیچر ہمارے والی سائڈ پہ کھدائی کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں مٹی کی کافی چیزیں نکلتی ہیں، وہ تو بڑا پیلا رکھتے ہیں. جب کوئی گھر بنایا جاتا ہے، ہندو جب کسی چیز کی بنیاد رکھتے تھے تو بطور قربانی جو ہے کچھ برتن کچھ ظروف جو ہے وہ رکھ دیتے تھے. یہ قدیم زمانوں کی تہذیب رہی ہے. کعبہ کی بنیاد کے اندر بھی کچھ برتن اور چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے اس حبشی کی سوکھی ٹانگیں دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کی بنیادیں کھود کر اس کے تبرکات نکال رہا ہے. کہ وہ رواج تھا، لہٰذا قریش نے بھی ڈالے تھے جب اس کو ری بلڈ کیا. تو قوموں کے ایسے ہوتے ہیں رواج وغیرہ، کوئی اس میں وہ خزانہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. نہیں. باقی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنی رقم چھپانے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے زمین میں چھپا دیتے تھے. کبھی کسی کو مل گئی تو مل گئی، کبھی یہ نہیں کہ ہر گھر سے خزانے نکلیں گے. اب تو ہندوؤں کو گئے بھی 75 سال ہونے کو آ گئے، خزانے ختم جی. رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے مجھے، ولی والدیہ میرے والدین کو بھی بخش دے، ولی من دخل بیتی مؤمنا اور جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان والا بن کر اسے بھی بخش دے، وللمؤمنین مومنوں کو بخش دے، والمؤمنات مومن عورتوں کو بخش دے. دعا ہے. آپ دیکھیے کافروں کے لیے بد دعا کی، مومنوں کے لیے دعا کی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین اسلام لا چکے تھے، زندہ ہوں گے نا. اور ہر اس بندے کو بخش دے جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوا، مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرے، کہ جو باز نہیں آتے انہیں تباہ کرتے، ہلاک کرتے، برباد کرتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر جب ایمان نہیں لائے پھر بد دعا کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا. تو اللہ رب کریم یہ واقعہ سنا رہے ہیں ہمیں بھی کہ ظالموں کو فائنلی تباہ ہونا ہے، اور کفار مکہ کو بھی سنایا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے. مگر مسئلہ یہ ہے، ہمارے مسائل کا بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان نہیں لا رہے دل سے، عمل سے. اگر لے آئیں گے تو ہمیں آسانیاں ملیں گی، نہیں لا رہے تکلیفیں جھیلیں گے. ہماری تکلیفوں کا سبب نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے اصل میں. ہاں سازشیں بے شک یہود چل رہے ہیں، لیکن ان کی سازشوں کو کامیاب ہونے دینے کا سبب ہم ہیں. خرگوش سے کچھوا جیتا تھا نا، تو خرگوش سو گیا تھا تو کچھوا جیتا تھا، بس ہم بھی سوئے پڑے. کوئی چیز ہمیں جگانے کو کافی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی نیند سوئے ہوئے ہیں ہم. اس وجہ سے یہ حالت. جن کے پاس پیسہ ہے وہ بخیل ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھکاری ہے، عالم ہے تو بے عمل اور دغاباز ہے، حکمران ہے تو کرپٹ ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا. اور اس حالت کو بدلنے میں صرف تقوی کام دے گا، ایمان اور تقوی. اور کسی طرح آپ نہیں بدل سکتے، ایمان اور تقوی پھر بدلیں گے لوگ. تو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، لیکن ہر خیر کا راستہ ایک ہی چیز سے نکلتا ہے، توحید، اللہ کو مان لینا.
اللہ کو رب مان کر اس کا تقوی پیدا کر لیں گے تو خیر ہی خیر، اللہ سے بے خوف ہو جائیں گے تو پھر شر کے دروازے کھلتے جائیں۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولاہا۔ پڑھتے ہیں، یاد کی ہے، پچھلے سال بھی یاد کروائی تھی میں نے آپ کو۔ پڑھا کریں یہ دعائیں، نمازوں میں پڑھا کریں، کم از کم ایک بار تو دن میں پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں متقین میں شامل کر، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔